افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کا بڑا حصہ جو ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے۔ حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کی سیاسی جماعتیں ریاست دشمن ہیں۔ کبھی بھی مارشاء اللہ کے زمانے میں بھی عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی جو اس حکومت میں کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں نقشہ دکھایا گیا ہے اور اس نقشے میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ وزراء یہ جواب دے سکتے ہیں کیا اس رپورٹ کو انہوں نے پڑھا تھا؟ اصل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت فاشسٹ ہے۔ جب سے ان کی حکومت آئی ہے یہ پاکستان کے آئین اور شہری آزادیوں کے اوپر حملہ آور ہیں۔ اس وقت ملک میں آئینی حکمرانی مفقود ہے اور آئینی ادارے معطل بنا دیے گئے ہیں۔ اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک پر الیکشن چور سلیکٹڈ حکومت مسلط ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ بدھ کے روز حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلنے کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی گئی جس کو اینٹی اسٹیٹ رپورٹ قرار دیا گیا، جس میں حکومت کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا کہ سوشل میڈیا پر مختلف جو ٹرینڈ چلتے ہیں پاکستان میں اور پاکستانی سوشل میڈیا پر، اس کے پیچھے بنیادی طور پر بھارت، اسرائیل اور افغانستان ہوتا ہے، اور یہاں پہ بہت سارے صحافی، سیاستدان یا سیاسی جماعتوں کے ورکرز ان ٹرینڈز کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی ملک دشمن ہے۔ اس حوالے سے آج مسلم لیگ نون کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی، بہت دھواں دھار پریس کانفرنس تھی، جس میں سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس جو اینٹی اسٹیٹ رپورٹ ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ انہوں نے کہا اینٹی اسٹیٹ رپورٹ میں کشمیر کو بھارت کے نقشے میں شامل کر کے دکھایا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی وزراء نے بھی اس کو نہیں پڑھا ہے۔ جو بھی حکومتی ناقد ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، صحافی ہیں یا میڈیا ورکرز ہیں یا ادروائز سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں، ان کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جس پر فواد چودھری صاحب کا وقف بھی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے یا حکومت نے کسی کو بھی اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال صورتحال اسی طرح کی ہے۔ اب اس رپورٹ کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، 135 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، 85 صفحات پر مشتمل صرف سکرین شاٹس شامل کیے گئے ہیں، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رپورٹ کتنی مستند ہو سکتی ہے۔ 666 ٹویٹس ہیں جو کہ 85 صفحات پر مشتمل ہیں، اور پھر 3 اکاؤنٹس کے جو ٹویٹس ہیں وہ 142 کے قریب ہیں۔ تو ایک طرح سے بڑی مفروضوں پر مبنی یہ رپورٹ ہے۔ کینیڈین کمپنی جس کا حوالہ دیا گیا اس رپورٹ میں کہ ان سے ڈیٹا لیا گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ حکومت پاکستان نہ تو ہماری کلائنٹ ہے اور نہ ہی انہوں نے ہم سے ڈیٹا لیا ہے۔ تو یہ اور بھی زیادہ مشتبہ ہو گئی یہ رپورٹ، اس پہ سسپیشنز کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور برملا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ پھر جو کانٹینٹ بھی ان ٹویٹس میں یہ جو 85 صفحات کے سکرین شاٹس ہیں شامل کیے گئے، اس میں ہیش ٹیگز کو بنیاد بنا کر کانٹینٹ شامل کیا گیا، اس کو اینالائز نہیں کیا گیا۔ کچھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پر کہ مثبت بات کرنی ہوتی ہے لیکن ہیش ٹیگ کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی ایگزامن نہیں کیا گیا، اس کو بھی اینٹی اسٹیٹ میں ہی ڈال دیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فورن ایجنڈے کو پرسو نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون اور JUIF کا نام خاص طور پر لیا ہے کہ اسرائیل سے کچھ ٹرینڈ چلائے گئے جن کو ان دونوں جماعتوں کی جانب سے ری ٹویٹ کیا گیا ہے، تو وہ ایک طرح سے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں شاید ملک دشمن ہیں۔ اس پر بات کریں گے، اور کیا حکومتی ناقد صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، ان کو برد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے؟ شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو کرب کیا جا رہا ہے، میڈیا کے اظہار رائے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری بات کریں گے کہ PDM اب صرف مذمت تک آ گئی ہے۔ 29 اگست کو بہرحال کراچی میں پارٹ شو کرنے جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ جب تک PDM ہماری بات مانتی رہی ہے تب تک ان کو مسلسل جیت کا سامنا رہا ہے اور جیتتی رہی ہے، اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد لائی جائے تو اس میں پنجاب حکومت اور وفاق کی حکومت دونوں گھر جا سکتی ہیں، فوراً گھر جا سکتی ہیں۔ ان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ دوسرا یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیک ڈور
رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے شاید مسلم لیگ نون غور و خوض بھی کر رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر وفاق میں پہلے نہیں لائی جا سکتی تو پنجاب میں انٹروڈیوس کروائی جائے۔ دوسری جانب حکومت بہت ہی پر اعتماد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کرے گی اور ڈٹ کے پورے کرے گی۔ شیخ رشید صاحب کا بیان بھی آیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج جو پینلسٹ ہیں امجد خان نیازی صاحب ہیں، سینئر رکن اسمبلی بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے اہم اور سرگرم رکن ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر شہادت اوان صاحب، علی پرویز ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور رہنما ہیں۔ علی پرویز ملک صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ پہ بہرحال ڈائریکٹ الزام لگایا گیا ہے، آپ پہ اسرائیل اور بھارت کی جانب سے جو ٹرینڈ پاکستان کے مخالف شروع کیے جاتے ہیں ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میتلا صاحب، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ میں یہ جو رپورٹ کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے صرف گزارش اتنی سی کرنا چاہوں گا کہ میری نظر کے اندر یہ رپورٹ جو ہے نا صرف اور صرف پی ٹی آئی کی جو بیمار ذہنیت ہے نا اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اب انہوں نے اس رپورٹ کے ذریعے صرف ایک نیا طریقہ کار یا ایک نئی ٹیکنیک اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے مخالفین کو، جس کے اندر سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور آپ کی کمیونٹی جرنلسٹ حضرات بھی موجود ہیں، اور یہ بالکل وہی ذہنیت ہے جس نے رانا ثناء اللہ کی زبان بندی کرنے کے لیے آپ کے اوپر ہیروئن تک ڈالتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے میرے خیال سے یہاں پہ کیا کیا کچھ نہیں دیکھا۔ میں کون کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے، کون کون سے ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں جن کی طرف آپ کو نشاندہی کروں اور آپ ان کو خود جا کے پڑھ لیں۔ ان کو تو میرے خیال سے اس چیز کی بھی شرم نہیں آتی کہ یہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اس کی بھی حب الوطنی کو ماشاءاللہ یہ چیلنج کر چکے ہوئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے جو پرائم منسٹر پرانے رہ چکے ہوئے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، ان کے اوپر بھی بغاوت کا پرچہ کاٹ چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کی جو ہوس ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اور اب یہ ماشاءاللہ نئی ٹیکنیک لے کے آگے ہیں۔ پر میں گزارش کروں گا یہ اپنی بھرپور جو کوشش ہے جاری رکھیں۔ ان کو 2 چیزیں میری طرف سے سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ سوشل ٹرینڈز چلانے سے یا کسی کے ری ٹویٹ کرنے سے کمزور ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ ریاست کے اداروں کو اس طرح سے استعمال کریں گے نا سیاسی مخالفین کے خلاف، تو جو نفرتیں پیدا ہوں گی اس سے آپ کی جو ریاست ہے کمزور ہوگی، اور اس کے بعد جب آپ ان اداروں کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیں گے، بالکل ٹھیک اس رپورٹ میں کہا بلوچ انسرجنٹس کے خلاف اگر آپ سائبر کرائم کو استعمال کرنا چاہیں گے، اسرائیل یا بھارت کی طرف سے اگر کوئی شرارت ہوتی ہے اس کی طرف آپ کام کرنے کی کوشش کریں گے، تو مجھے بتائیں کون اس کو مانے گا؟ اگر آپ ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال کریں گے اپنی سیاسی جماعتوں کے خلاف، تو خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، تھوڑا سا ظرف اپنے اندر پیدا کریں۔ حکومت لگا رہی ہے نون لیگ پر علی پرویز ملک صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹرینڈز کو بھارت سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے، یعنی کہ ایک گھنٹے میں 10 ہزار ری ٹویٹس ہوئی ہیں جو مسلم لیگ نون ٹرینڈ کرتی ہے۔ میں اس بیہودہ گفتگو کا بالکل حصہ نہیں بنوں گا۔ ان کو شرم آنی چاہیے اپنے ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کروڑوں ووٹ لے کے آتی ہیں ان کی حب الوطنی کو چیلنج کرتے ہیں، تو نہ صرف یہ ان کے پارٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بلکہ یہ جو ان کے ووٹران ہیں ان کی بھی تذلیل کرتے ہیں۔ تو اپنے کردار کو دیکھیں، اس ملک کو، اس خطے کی جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جو کام آپ نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے نفرتیں بونے کا کیا تھا، آج حکومت میں آ کے کم از کم اس کو رد کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ میں اس سے زیادہ اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بالکل صحیح ہے۔ شہادت اوان صاحب، اپوزیشن فورن ایجنڈے کو پروموٹ کرتی ہے، فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ملک میں ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ خالی کسی کا واٹس ایپ ریسیو کرنے کے اوپر آپ کی ایجنسیاں جو ہیں لوگ ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو نوٹسز بلا کے جو ہے کال کر لیتی ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں، اس قسم کے بیانات صرف لوگوں کے اصلی مسائل جو ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک لاہ عمل اس موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنایا ہوا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ملک اور قوم کو بدنام کر رہی ہیں۔ وہ سیاستدان جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، میں کہتا ہوں آپ نے ملک کا وقار جو ہے
وہ کمزور کرنے کے لیے اس قسم کی چیرہ دستیاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کو زیب نہیں دیتی. اور اس قسم کی بات کے اوپر میتلا صاحب میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کو بھی یہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ ان کا پرپز تو حل ہو گیا کہ اگر میتلا صاحب آپ بھی اس ایشو کو لے کے بیٹھ گئے ہیں تو جو ان کا مقصد ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے جو ہم عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اس سے تو آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کی پوزیشن کلیئر ہو رہی ہے. دیکھیں آپ نے بتانا ہے ہمیں، آپ نے شہادت امان صاحب بتانا ہے کہ آپ کی اس پر پوزیشن کیا ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس پہ ریبٹل کیا دیتے ہیں اور کتنی کریڈیبل رپورٹ ہے یہ. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا، آپ نے خود اپنے انفو میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ اس کے اندر اس رپورٹ میں ہے کیا. یہ بالکل میں نے تو کہا کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں اور یہ صرف اور صرف عوام جو ہے ان کا خیال کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں یہ لیک کی جاتی ہیں اور اس پہ عوام کو توجہ نہیں دینی چاہیے. حکومت کو اپنے کام کے اوپر کام کرنا چاہیے. رائٹ. علی پرویز ملک صاحب، آپ اس حوالے سے کیا لاہے عمل آپ کا ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے، میڈیا کو آپ انگیج کریں گے، پریس کانفرنس تک ہی محدود رہیں گے یہاں پہ؟ دیکھیں ہم نے تو اس رپورٹ کو رد کر دیا ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں اس لیول کے اوپر تو ہم اس کو رد کر چکے ہیں. ہمارے خیال سے صرف اور صرف یہ جو آئین کے اندر جو فریڈمز آپ کو انشور کی گئی ہیں نا اس کے اوپر یہ قدغن مارنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ہم جس طرح آپ کے سامنے ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ہر فورم پہ ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے. اس کے آگے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. اور میڈیا اتھارٹی بل بھی پیش کیا جا رہا ہے، پاکستان میڈیا اتھارٹی بل، اس کو بھی آپ کنڈون کرتے ہیں، اس کو بھی مسترد کرتے ہیں. اس میں بھی چونکہ میڈیا پر ایک طرح سے قدغنے لگانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں. اس میں دیکھیں آپ نے جو اپنی انٹروڈکشن میں بات کی آپ نے تو بتایا نا کہ جو یہ رپورٹ ہے اس سے سیاستدانوں کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو میں نے بات کی اس میں میں نے صحافتی جو آپ کی تنظیمیں ہیں، آپ کے صحافتی جو بھائی ہیں ان کا خود اپنی مرضی سے بات کیا نا. میری پارٹی کے اندر یہ سوچ بالکل وہاں پہ موجود ہے کہ ہم نے جو ہے پریس فریڈم کو اور جو آئین کے اندر جو ایک بنیادی حقوق لوگوں کے گارنٹیڈ ہیں ان کو بالکل صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. امجد نیازی صاحب، کروڑوں ووٹ لے کر آنے والی جماعتوں کو حکومت اینٹی سٹیٹ ڈکلیئر کر رہی ہے، کیسے اور کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میتلا صاحب مجھے بتائیں کس کو کیا ہے اینٹی سٹیٹ ڈکلیئر؟ جو بیانیہ پارٹیز تو نہیں، میں سمجھتا ہوں جو اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. ان کے خلاف سٹیٹ جو ہے وہ لازمی ریٹ آف دی سٹیٹ کہہ لیں یا اپنا وہ جو بھی ان کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ تو اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ ایسے عوامل جو وطن عزیز کے خلاف سرگرم عمل ہوتے ہیں ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو کبھی بھی ان سے کوئی رو رعایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے خلاف اور زیادہ سختی سے میں سمجھتا ہوں کہ نپٹنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں پاکستان ہے تو وجود پاکستان کے ساتھ آپ اور میرا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن نیازی صاحب، آپ نے حکومتی وزراء نے اس رپورٹ کا جائزہ لیا ہے؟ آپ نے کانٹینٹ کا خاص طور پر جائزہ لیا ہے کہ اگر کسی نے ہیش ٹیگ کیا ہے، ہیش ٹیگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ لنک اور اس کی جو سپریڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے، اس کی ویزیبلٹی زیادہ ہو جائے، اس کی کوریج زیادہ ہو جاتی ہے، مائلیج زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں تو مثبت بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو ہیش ٹیگ جس بندے نے یوز کر لیا آپ نے اسی کو اینٹی سٹیٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. میتلا صاحب، تنقید ہمیشہ کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی. یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور ہمیشہ یہ اصول چلا آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ جو ہے اس کا آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا. یہ کانٹیکٹ جو تھا یہ کس مقصد کے لیے انہوں نے شیئر کیا یا اس کو آپ اسٹیٹس اپلوڈ کیا، بخوبی سارے لوگ بخوبی جانتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ سے یہ دیکھیں جمہوری معاشرے میں ہمیشہ ایک تنقید ہوتی ہے اور تنقید کی جاتی رہے گی. اور اس پہ دیکھیں فریڈم آف اسپیچ کا میں سب سے بڑا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہماری جمہوریت مکمل نہیں ہو سکتی.
لیکن اگر کچھ چیزیں تو آپ تو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نیازی صاحب روز نئے قوانین لے کر آ رہے ہیں. اس کو مطلب میری مکمل ہے بیانڈ دا کنٹرول چلی جائیں. ہمیشہ دنیا میں ڈیفینس کے اوپر ہے یا کچھ ایسے جہاں پہ اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ میڈیا بے لگام نہیں ہے دنیا میں. یہ کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ بے لگام ہے. وہاں پہ اسٹیٹ کے معاملات اسٹیٹ ہی کے ذمے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یورپ آپ کا خیال ہے, امریکہ نے جو اپنے قوانین بنائے ہیں آفٹر 9/11 ان کو دیکھ لیں, انڈیا نے بنائے ہیں. تو آپ لیکن انڈیا اور امریکہ نیازی صاحب اپنے شہریوں کو اینٹی اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر کرتا, اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کو انڈیا کے نقشے میں دکھا دینا یہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. بات سمجھ لے, وہاں پہ ایسی باتیں بھی نہیں ہوتی. انہوں نے قدغنیں لگائی ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ شتر بے مہار کی طرف جس کا منہ جس طرح وہ چل دیتا ہے, بلکہ نہیں, جو ودن ان کی لمٹس ہیں ان کے متعلق ہی وہ جو میڈیا ہے ان کا سوشل میڈیا ہے, ایون ان کا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کبھی بھی بیجان نہیں جاتے. اور ان کے آپ کے علم میں تھنکس ٹینک ہیں بالکل, ان میں وہاں پہ وہ ڈبیٹ کرتے ہیں, ان کی کانگریس ڈبیٹ کرتی ہے. تو یہ معاملات ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے ڈبیٹ چلی جائے گی, لیکن تحریک ڈیفیمنگ میں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ میں بڑے آپ بھی سمجھتے ہیں بالکل صحیح ہے. جو ریڈ لائن کراس کرتا ہے بالکل صحیح ہے. نیازی صاحب ایک سوال لے لیں. عمران خان صاحب انڈیا میں بہت مقبول ہیں اور ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے انڈیا میں. آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنا دی ہے, ایک ریزن دے دی ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی ہیڈ یا پارٹی کے رہنماؤں کو انڈیا میں ری ٹویٹ کیا جائے گا تو وہ اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے گا یا اینٹی اسٹیٹ تصور کیا جائے گا. تو عمران خان صاحب کی تو بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. اگر عمران خان صاحب کو بھی ری ٹویٹ انڈیا میں کیا جاتا ہے وہ بھی پھر اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر ہوں گے. پاکستانی عمران خان پاکستانی ہے اور پاکستانی ہی رہنا چاہتے ہیں. ری ٹویٹ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فین فالوئنگ ہو کے ان کو انہوں نے کوئی ایسا اللہ معاف کرے, عمران خان نے کبھی ایسے فکرے یا ایسے جو ہے وہ ٹویٹ نہیں کہ جس میں پاکستان اور نہیں, انہوں نے فوج کے خلاف بڑی خطرناک اور سخت باتیں کی ہوئی ہیں. سر میں نے خود ایز رپورٹر ان سے بڑے سارے سوالات کیے ہوئے ہیں. انہوں نے تو انڈیا میں جا کر یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہماری فوج ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتی ہے. میں نے خود ان سے سوالات کیے ہوئے ہیں یہ سارے. جی نیاز صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ نیتلا صاحب عمران خان نے کبھی وہ گفتگو نہیں کی جس سے اداروں کی تصدیق ہو یا اداروں پہ تنقید کا کسی کو موقع ملے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا امجد نیاز صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو بلاول صاحب نے ایک مرتبہ پھر آپشن دیا ہے کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے اور اس میں فوراً کامیابی بھی اپوزیشن کو حاصل ہو جائے گی. اس پر بات کرتے ہیں, چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک صاحب, پی ڈی ایم صرف مہنگائی کی مذمت تک ہی رہ گئی ہے, کوئی اجلاس ہوا ہے اس میں کسی قسم کا ایجنڈا سامنے نہیں آیا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے میتلا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے عمران خان صاحب کے بیان کے بارے میں سوال کیا امجد خان نیازی صاحب کو اور انہوں نے آپ کو جھوٹا کہہ کے بات کو ختم کر دیا, آپ کیا اس کا پہلے جواب دینا چاہیں گے؟ کیا مجھے بتائیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ یا سائبر کرائم ونگ کیا عمران خان صاحب کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیتی ہوئی نظر آئے گی کہ صرف وہ آپ کے جیسے جو صحافی ہیں ان کے خلاف یا جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف ہی استعمال ہوگی؟ اس کا ذرا مجھے آپ اگلی دفعہ جواب ضرور دے دیجیے گا. اب جہاں تک جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے, دیکھیں پی ڈی ایم کے پیچھے آپ کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے میتلا صاحب وہ یہ ہے کہ اس کو صرف بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کی حکومت کو گھر بھیجا جا سکے. اگر ہم نے صرف یہی کرنا ہوتا تو ہمارے پاس بھی وہ راستہ موجود تھا آر ٹی ایس کو فیل کرنے کا, ڈیل کرنے کا, سلیکٹ ہونے کا, جو آج کے حکمرانوں کے پاس موجود تھا. پی ڈی ایم کی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ آپ آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کریں, اس ملک میں اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کریں,
اس ملک میں یہ کلچر لے کے آئیں کہ ادارے جو ہیں اپنے دائرہ کار میں رہ کے جو ان کی آئینی حدود ہیں اس کے اندر رہ کے کام کر سکیں. تو اس کے لیے کیا ہم اپنی تحریک نہیں چلا رہے؟ اور مجھے بتا دیں کہ جو ہمارے دوست ہیں جن کو کچھ خدشات تھے، جو علیحدہ ہو گئے اور جنہوں نے مطلب اپنے جو مرضی مفادات کے پیچھے یا چھوٹے چھوٹے سیاسی فوائد کے لیے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، تو مجھے بتا دیں کیا تحریک کو دوسرا کون سا راستہ اختیار کر لیا ہوا تو آپ دوسرا کون سا راستہ اختیار کیا؟ آپ مجھے بتا دیں. چلیں میں کوئی تلخی کے بجائے، میں سینیٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو حکومتی اتحاد سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باپ پارٹی سے ووٹ نہیں لیا نا، یہی بات ہے نا، تو آج اس معاملے کو ختم کرتے ہیں. ان کے پاس اور ہمارے پاس ملا کے سینٹ کے اندر ووٹ زیادہ موجود ہیں، تو آئیں آج نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے وہ سینٹ آف پاکستان کے اندر موو کرتے ہیں سنجرانی صاحب کے خلاف. کیوں ایسے ایوان کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ ووٹ اور ہماری سارے سیٹوں کو ملا آپ پنجاب میں نہیں دے سکتے پی ٹی آئی کو. علی پرویز ملک صاحب، آپ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ میتلا صاحب آپ ذرا ماشاءاللہ اتنے انفارم جرنلسٹ ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ میں ان کے ساتھ ووٹ، اپنے سارے کے سارے ووٹ، 4 آزاد امیدواران جو آج حکومتی صفوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لوں، راہ حق کا جو 1 ووٹ ہے اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لوں، تو کیا ہمیں کاف لیگ کے بغیر ہم ان کو حکومت کو گرا سکتے ہیں کہ نہیں گرا سکتے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگائیں. سینٹ کے اندر ان کے مطابق تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں فوراً دونوں حکومتیں گر جائیں گی. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں فوراً دونوں حکومتیں گر جائیں گی. بتا دینا نہیں، ووٹ تو آپ کو 10 دفعہ بتائے جا چکے ہیں. میں آپ کو سینٹ میتلا صاحب 181 کا ٹیلی ہے پاکستان تحریک انصاف کا، 10 سیٹیں کاف لیگ کی ہیں، 4 لیگیں آزاد امیدوار ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، 1 راہ حق کا پارٹی کا ان کے پاس ووٹ ہے، 196 کا ان کے پاس نمبر ہے، ہمارے پاس 172 ہے. اگر ہم سارے کے سارے جو اتحادی ان کی ہیں کاف لیگ کے علاوہ ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیں پھر بھی 14 ووٹوں سے ہمارا نمبر شارٹ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جس عوام کے اندر ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں آئیں وہاں سے آغاز کریں. وہاں پہ جاتے نہیں اور جا کے ہمیں کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، تو اس کا میں کیا مطلب لوں؟ اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آج کے نالائکوں کو آپ ان کو تقویت دینا چاہتے ہیں. تو آئیں اس بیٹھ کے بات کو ختم کریں، ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آج لوگوں کی، آج غریب آدمی کا جینا یہاں پہ مشکل ہو گیا ہے. اگر ہم ان کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے تو عوام کی عدالت کے اندر ہمیں بھی رد کر دیا جائے گا. علی پرویز ملک صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا. سینیٹر شہادت امان صاحب، یہ علی پرویز ملک صاحب بڑی جائز اور درست بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں تو نمبر اپوزیشن کا پورا ہے، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی نمبر تو پورا کرنا پڑے گا، تو سب سے پہلے آغاز یہی سینٹ سے کیا جائے. دیکھیں پہلے اس بات تو میتلا صاحب آپ نے جو بات کی ہے، پہلے تو میڈیا بل کی بات لی ہے، پہلے تو میڈیا بل کی بات کی ہے. اس پہ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک میں جس بدترین قسم کا سینسر موجود ہے اور تمام عوام الناس اس قسم کے بلز جو ہیں ان کو جو ہے یکسر مسترد کر چکی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ میڈیا کا گلا دبانے کے لیے جو موو چلائی جا رہی ہے، ان فیکٹ تو عوام کا وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا ان کے ساتھ چلے، جس طریقے سے وہ چاہیں اسی طریقے سے عوام کا ذہن بنایا جائے. باقی اس کے بعد یہ رہ گئی بات کہ کیا ہو سکتا نہیں کہہ سکتا. میں کہوں کہ اگر آپ اے پی سی کی بات یاد کریں، جب بلاول صاحب نے اے پی سی بلائی تھی، اے پی سی کو اگر آپ نکالیں ابھی کلپ دیکھیں تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پی ڈی ایم کے دوستوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نو کانفیڈنس کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے ووٹ جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں بتاؤں کہ ایک اسٹیج ایسا تھا کہ اسپیشلی پرٹیکولرلی مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ پنجاب میں ہماری حکومت بنتی ہے. تو باقی بات یہ رہے گی کہ ہم ان کے ساتھ، آپ نے پہلے بات کا آپ نے انٹروڈکشن میں کہ ہمارا نون کے ساتھ رابطہ ہے. بھائی بات یہ ہے ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہے، تو بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں، تو ابھی آپ کے کوئی رابطے ہوئے ہیں ریسنٹ؟ رابطے والی بات جو ہے نا، رابطے والی میتلا صاحب میرا آپ سے بھی رابطہ ہے، میرا جو ہے میرا ابھی جو ہے ملک صاحب کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے. یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی رابطہ ہے؟ لیکن میں دیکھیں ہم نے تو اوپن میڈیا پہ آپ کے آفر کی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن دونوں ہاؤسز میں مسلم لیگ نون کے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی. ہم نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک لائحہ عمل الگ ہے، لیکن آپ کسی قسم کی بھی کوئی کسی بھی فورم کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے تو ہمارے ممبران
ہم نے آپ کو یاد ہوگا بجٹ میں بھی بلاول صاحب نے کہا تھا ہمارے ممبران آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات میں کہوں گا، بات یہ ہے میتلا صاحب صرف میں ایک لفظ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ یہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے 5 سال پورے کرے. تو اس قسم کی باتیں کرنے کا بالکل صحیح ہے. مجھے شہادت اوان صاحب بریفلی یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ چونکہ خبریں ایسی آ رہی ہیں. دیکھیں میرے ذاتی علم میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہوگی، اگر کوئی اس قسم کی موو ہوتی تو میں سمجھتا ہوں. تو اسی بات کا جواب علی پرویز ملک صاحب سے لیں گے. اور مسلم لیگ نون سننے میں آ رہا ہے غور و خوض کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے آپشن دیا گیا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امجد نیازی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر اکٹھی ہو جائے تو پنجاب اور وفاق دونوں سے آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے. میتلا صاحب یہ صرف خبروں کے لیے تھی، ورنہ تو جی کے الیکشن کی ہار کا جو ذائقہ تھا اس کی تبدیلی کے لیے یہ خبر دی گئی ہے. ادروائز اس کی میں کوئی سچائی نہیں ہے یا حقیقت نہیں ہے. اس وقت ملک کے جو معاملات ہیں، اس وقت ملک جس فوراً آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ پڑوسی ملک جو ہے وہ جس بحران سے گزر رہا ہے اور اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آ سکتے ہیں، تو اس ماحول کے اندر، اس انوائرمنٹ کے اندر ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی پالیٹکس یا اپنے دیڑھ کی مسجد جو ہے وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے انٹرنل معاملات جو ہے وہ بیٹھ کے حل کرے. کیونکہ پاکستان کبھی بھی یہ باہر کے ملکوں کو یہ میسج نہ دے اس وقت ہم ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں. یہ وقت ہی نہیں ہے اس ڈیبیٹ کا. اور میں سمجھتا ہوں جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان کے جو معاملات بالکل صحیح. لیکن نیاز صاحب چلے ڈومیسٹک ایشوز پر بھی بات کرنا ضروری ہے. کیا کردار ہے اس پہ تجاویز ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دن پہلے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو بریفنگ بھی دی گئی ہے کہ پاکستان اگر وہاں پہ افغانستان میں یہ حالات ہوئے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. نیاز صاحب اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل جاتے ہیں تو پھر حکومت گھر جا سکتی ہے. 5 سال میتلا صاحب پورے کرے گی. چھوڑ دو، یہ بات ڈیبیٹ ہی نہیں بنتی. یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے جس پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ڈیبیٹ میں نے آپ کو بتا دیا، ڈیبیٹ اور ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھی بھی ہو جائے پھر بھی حکومت 5 سال پورے کرے گی. نہیں جا سکتی. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اگلے انشاءاللہ اگلے 23 کے بعد بھی 5 سال لے گی. تو آپ اس سینئر کی بات کر رہے ہیں. اگلے 5 سال بھی تحریک انصاف کے ہیں. عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم. اچھا، تو آپ نے ایسا کیا کارنامہ انجام دے دیا کہ اگلے 5 سال بھی آپ کے ہیں اور اگر یہ استعفے بھی دے دیں پھر بھی نہیں گھر جائیں گے؟ اس ملک کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر آفس اور جناب عمران خان صاحب ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. آج آپ کے بڑے بڑے جو واٹر سٹوریج ہے ان پہ کام ہو رہا ہے. آپ کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے. آپ کے جو ہے جتنی بھی آج انٹرنیشنلی نیشنل. جی ٹھیک ہے نیاز صاحب، بالکل ٹھیک ہو گیا. علی پرویز ملک صاحب، یہ اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی کے ہی ہیں امجد نیازی صاحب کہہ رہے ہیں. ایک تو اس پہ رسپونڈ کر دیں، اور دوسرا آپ کا کوئی ان ہاؤس آج سیشن ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی کی تجویز پر غور کیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے غور و خوض ہوا ہے اور شاید لانے کے لیے بھی بات چیت جاری ہے؟ دیکھیں میتلا صاحب، میرے لیے سینیٹر صاحب قابل احترام ہیں. وہ ایک اچھے آدمی ہیں. ان کی نیت کا تو میں اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں، پر میں نے آپ سے حقائق پیش کیے. آپ ان کو پہلے جھٹلا تو دیں نا. میرے خیال سے پنجاب اسمبلی کے اندر آپ مجھے بتا دیں جو میں نے نمبرز بتائے ہیں اس کے اندر کیا کاف لیگ کے بغیر ہم ان کی حکومت کو گرا سکتے ہیں کہ نہیں گرا سکتے؟ یہ جو جہانگیر خان ترین صاحب کے جو گروپ جس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں ان کا کیا نذیر چوہان کا جو انجام ہوا ہے کہ وہ
ایک SHO نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. فیصل واوڈا صاحب یہی نہیں بتاتے تھے, تو یہ آ کے نمبرز تو بتائیں نا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا یہ پروگرام بنا لیا ہوا ہے. اور مجھے تو اس سلسلے میں آپ کو کوئی رابطہ ہوا ہے ایوان کے اندر؟ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے جیسی اطلاعات میں آ کہتا ہوں رہی اب آسان میتلا صاحب آسان حل کے اوپر ہیں. جس ایوان کا سینیٹر صاحب حصہ ہیں وہاں پہ اپوزیشن کے کیا نمبر زیادہ نہیں ہیں؟ مجھے آپ بتا دیں ان کو کیا ایسا مسائل ان کے سامنے آڑے آ جاتے ہیں کہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین نہیں بنانا چاہتے. ان کو کہیں آئے مل کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین بناتے ہیں, اور اگر یہ نہیں بنانا چاہتے تو ان کی کس کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں؟ یا نیازی صاحب کیوں اتنے کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ جی ہم 5 سال پورے کریں گے؟ لوگوں کی کیا اس کا جواب خود نہیں مل جاتا؟ تو آپ بتا دیں نیازی صاحب کیوں کانفیڈنٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آئیں سنجرانی صاحب کو گھر بیچتے ہیں ہمارے پاس اور ان کے پاس ملا کے نمبر پورے ہیں. آئیں پیپلز پارٹی اس کے اوپر عمل درآمد کرے, سب یہ خدشات دور ہو جائیں گے. اگر نہیں کرتے, کبھی یہ سینٹ کے اندر وہ موشن نہیں موو کرتے, کبھی PDM کو کمزور کرتے ہیں, تو اس کا عوام کیا مطلب لے گی کہ کون انڈائریکٹلی حکومت کو فائدہ جواب دے دیں؟ میں تو نالائق آدمی ہوں, میرے پاس کوئی سمجھ نہیں ان چیزوں کی. شہادت امان صاحب جی رسپونڈ جناب میں میتلا صاحب میں ملک صاحب کی بات کا جواب دوں گا. بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال ان کے علم میں تھی تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے تو استعفوں تک چلے گئے تھے. اب بات یہ ہے کہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل چیز ہے اس پہ اوپر نہیں کھڑے ہوتے. یہ تو کہتے تھے جی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ استعفے دے کے آ جائیں تاکہ حکومت کو گرایا جائے. اس کے بعد یہ گھوم گھام کے جو دوبارہ جو ہے سینٹ کے اوپر آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پٹیشن سینٹ کی جو ہے وہ سندھ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آن ریکارڈ جیسے میں نے ملک صاحب کے سامنے کہا کہ یہ کہہ چکے ہیں دراصل یہ 5 سال جو ہے یہ پورا کروانا چاہتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ نون کے پاس اپنی قیادت نہیں ہے. ان کے پاس قیادت نہیں ہے. دیکھیں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میاں صاحب اور مریم صاحبہ جو ہے چلے ٹائم ختم ہو گیا ہے جی, ٹائم ختم ہو رہا ہے جی. علی پرویز ملک صاحب 1 لائنر پلیز. مجھے عوان صاحب سے یہ جواب نہیں ملا کہ سینٹ میں ہمارے پاس نمبر زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں, اور استعفوں کی اسی وقت افادیت ہوگی جب سارے مل کے دیں اور سسٹم کو ڈی لیجیٹمائز کریں. میں والنٹیئر کرتا ہوں, یہ بھی اپنے والنٹیئر استعفے دے دیں نا, استعفے دے دیں. نہیں استعفے تو نون کہتی ہے, پاکستان پیپل پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر ہم نے کرنا ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ استعفے دیں گے تمام پارٹیز, تمام فریقین, تمام اپوزیشن کی جماعتیں استعفے دیں گی, لیکن پیپلز پارٹی نے آخری وقت پر وڈرا کر لیا. تھینک یو سو ویری مچ امجد نیاز صاحب, سینیٹر شہادت امان صاحب, علی پرویز ملک صاحب, آپ تینوں ہمارے ساتھ تھے. شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.